انڈین مسلم نہ رہے, پاکستانی مسلم نہ رہے. وی بیکم گلوبل مسلمس, اینڈ انلیس وی بیکم گلوبل مسلمس تو پھر ہم انڈین کیا, پھر تو آپ پھر چنڈی گڑھ مسلمس, کرناٹکا مسلم, ہریانہ مسلمس رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم خالی پنڈی مسلمس, کراچی مسلمس رہ جائیں گے, یا پھر نیو یارک مسلمس رہ جائیں گے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیٹ, نو ون وانٹس ٹو بی دیٹ. اوکے, اسرائیل نے بھی کہا تھا کہ بھائی سارے کے سارے جوز, جرمن جوز سے, پولش جوز سے, انگلش جوز سے نکال کے اسرائیل میں اکٹھے کرو تاکہ جوز تو رہے. میں انڈیا سے بلونگ کرتا ہوں اور ابھی سعودی میں رہ رہا ہوں. انڈیا میں ایک بہت سائزبل چنک رہتا ہے مسلمس کا, بٹ انفارچونیٹلی دے آر آل لائک ٹیریفائڈ, اور ایسا لگتا ہے جیسے مطلب بکھرے ہوئے ہیں. حضور وسلم کی حدیث بالکل سامنے ایسے لگتی ہے مجھے جیسے کہ ہم لوگ ایک بڑی تعداد میں ہوں گے لیکن بہت کمزور ہوں گے, بس ایسے دسترخوان پہ رکھے ہوئے وہ لوگ کھا لیتے ہیں. تو کوئی ایک اسٹریٹجی اس طرح کی ہو, کیونکہ مسلمس جو ہیں انڈین پالیٹکس میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ایسی پارٹیز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں کہ مسلمس کو کچھ زیادہ اس سے فائدہ ہو نہیں پاتا. وہ بہت غلط استعمال, جو مسلم لیڈر بن کے گھوم رہے ہیں لیکن مسلمس کا بہت غلط استعمال کر لیتے ہیں. تو آپ کو اوپینین میں جاننا چاہ رہا تھا, اور آئی ایم ایس سے کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے, یا آپ کے کیا اوپینین ہے, how can a Muslim participate in Indian politics? That's the subject of political uplift. ٹھیک ہے, اس کے لیے intellectual uplift بہت ضروری ہے. تو آپ کا ریلیونٹ سوال ہے. انڈین مسلم ہو یا کہیں پہ بھی مسلمان ہو, اسرائیل کے اندر بھی تو مسلمان رہ رہے ہیں نا. میسجنگ جو ہے نا وہ ان کیٹیگریز پہ کرنی ہے ہم نے, جن کیٹیگریز کے اندر آئی کیو بڑھانا ہے. تو انڈین مسلمس کی جو مسائل ہیں نا وہ پاکستانی مسلمس کے نہیں ہیں. سو دے آر گوئنگ ٹو کم اپ ود دا کوسچنس ریلیونٹ ٹو دیئر ایریا نا. سو دیٹ از اے کیٹیگری, وی آلریڈی ہیو دیٹ کیٹیگری کہ گروپ سائیکالوجی کے اندر آپ ایک پولیٹیکل ایکومن اور انٹلیکچوئل ایکومن کیسے بڑھاتے ہیں. جب آپ کا انٹلیکچوئل ایکومن بڑھتا ہے آپ کی پولیٹیکل ایکومن خود ہی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو بہرحال اس کو چینل اور ہارنس تو کرنا پڑتا ہے نا. خالی اسمارٹیسٹ پرسن ان کرناٹکا ہونے سے آپ کو پولیٹیکل انفلوئنس نہیں بڑھے گا. شروع ہو جائے گا, بڑھے گا نہیں. اس کو چینل کیسے کرنا ہے, وہ والے کوشچن جب ہمیں انڈین کلسٹر سے آنا ہے تو اس کا اسی کا کانٹینٹ ویسے ہی بنے گا. ٹھیک ہے, سو وی نیڈ ٹو ریز دا آئی کیو آن دا which is pertinent to the person who is actually asking the question, who's in the area. So Indian Muslims کے ساتھ میرے بہت زیادہ اس وقت کلسٹر ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. We are trying to reunite all Muslims. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو 2 بلین مسلمان کنیکٹ ہوں, you have no idea Indian Muslims کا کیا فائدہ ہو جانا. ٹھیک ہے, چھوڑیں 2 بلین, آدھا بلین بھی ہو گیا کنیکٹ ہو گئے نا. انڈین پالیٹکس نہیں سر, انڈین پالیٹکس کچھ نہیں ہوتا. Muslims have to have the political acumen not for Indian politics. یاد رکھیے گا. آپ کو میں بتا دوں, اگر ایک انڈین مسلمان کے پیچھے 1 ارب دنیا کے مسلمان کھڑے ہونا تو وہ انڈین مسلمان دنیا کا سب سے پاورفل انسان ہے, خالی انڈیا کا نہیں. اوکے, what I need Indian Muslims is to start connecting with each other first. آپ اپنے صوبے پہ تو کنیکٹ ہو جائیں, ایک دوسرے کو پتا ہو ایک دوسرے کا, بس پاور آپ کے ہاتھ میں آنا شروع ہو گئی. مگر اس سے کوئی صرف پالیٹکس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. آپ اگر انٹلیکچولی سیکیور نہیں ہے نا تو آپ کی پالیٹکس آپ ہی کے خلاف جائے گی. حدیث یہی تو ہے, ورنہ ایک دوسرے کی گردن مارنے والے بن جاؤ گے. یہ پوری حدیث ہے. ایک دوسرے کی گردن نہیں مار رہے ہم, اور کیا کر رہے ہیں. کوئی فرقے میں مار دیتا ہے, کوئی ویسے دنگے میں مار دیتا ہے. ماننا چاہیے ہمیں. فی الحال ہمیں 2 آپشن نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو کرنٹ پارٹیز ان کے, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, but I'm saying is کہ اس وقت آپ لوگوں کو آپ سب سے پہلی بیسس انسولیشن کیا چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کنیکٹ ہو جائے. ایک آپ دنیا میں تمام تر لوگ آپس میں کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت. اسی بیس کے اوپر یوٹیوب بھی چل رہی ہے, اسی بیس کے اوپر فیس بک بھی چل رہی ہے, اسی بیس کے اوپر all of social media is running like this. Muslims have to be connected like black Twitter. You need to have a Muslim Twitter. You need to have a Muslim social media circle. جسے سٹارٹ کریں آپ, اس کے بعد فزیکل سرکل سٹارٹ ہو جائے گا خود ہی. میں آپ کو خالی بس ایک ابھی کے لیے ایک پہلا سٹیپ بتا سکتا ہوں. ابھی تو کوشچن آنی ہے انڈین مسلم سے. ٹھیک ہے, انڈین مسلم بہت زیادہ تعداد میں آئی ایم ایس میں پہلے سے والنٹیئر کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو طاقت اور استقامت دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو فراست دے اور ہمت عطا کریں. یو گائز آر اے کیس اسٹڈی فار آل مسلمس, کیونکہ یو گائز آر ناٹ ان نارمل سرکمسٹانسز. اوکے, ایک پاکستانی لڑکا لڑکی سمجھ بھی نہیں سکتی ایک
دلی میں پیدا ہونے والی مسلمان لڑکی، ایک پاکستان میں اسلام آباد میں پیدا ہوئی فاطمہ اور جو 18 سال تک پاکستان میں رہی ہے، اور ایک دلی میں پیدا ہوئی یا پھر بنگلور میں پیدا ہوئی فاطمہ جو 18 سال گزارے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، مسائل ہی کچھ اور ہے، وی نو دیٹ. سو ان مسائل کی لسٹ فاطمہ کو میرے ایک جنرل میسج سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. فاطمہ کے لیے جو ہمیں کانٹینٹ میکنگ کرنی ہے، جو فاطمہ جتنے بھی ہیں بنگلور میں ہو یا کولکتہ میں ہو یا چندی گڑھ میں ہو فار دیٹ میٹر، جدھر جدھر بھی آپ لوگ ہیں ادھر ادھر سب سے پہلے میرے کانٹینٹ کا فائدہ اٹھانے سے پہلے آپ آپس میں ایک دوسرے کا فائدہ تو اٹھائے نا. آپ ایک دوسرے کا فائدہ اٹھانے کیسے ہوگا؟ پہلے آپس میں ایک کنیکشن استوار کرنے کے لیے مہم شروع کریں کہ ہم لوگ آپس میں کنیکٹ تو ہوں. یہ کوئی ایلیگل کام تو نہیں ہے نا. اس سے بہتر پالیٹکس نہ راہل گاندھی کر سکتے ہیں نہ مودی کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا جو مسلمان آپس میں کنیکٹ ہو سکتا ہے، 40 کروڑ مسلمان ہیں آپ لوگ، آپ میں سے کروڑ بھی کنیکٹ ہو گئے نا آپس میں، باقی سب ہو جائیں گے خود. اوکے، سو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. آئی ایم ایس کے تھرو، اسلامک میسجنگ سسٹم کے تھرو وی گوئنگ ٹو ایکچولی ٹرائی ٹو آنسر ایز بیسٹ ایز وی کین the most viable, realistic solutions for the uplift of all Muslims, inshallah, in India and of course the world. Okay, but مجھے پتا ہے انڈیا سے کس طرح کا کانٹینٹ ڈیمانڈ آنا ہے ابھی باٹم اپ میں، مجھے پتا ہے اس بات کا اتنا زیادہ کیونکہ پہلے سے آ رہا ہے نا. سو وی آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو ہینڈل انڈین مسلمس ان اے گلوبل پرسپیکٹو، تاکہ انڈین مسلم نہ رہے، پاکستانی مسلم نہ رہے. وی بیکم گلوبل مسلمس اینڈ انلیس وی بیکم گلوبل مسلمس تو پھر ہم انڈین کیا، پھر تو آپ پھر چندی گڑھ مسلمس، کرناٹکا مسلم، ہریانہ مسلمس رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم خالی پنڈی مسلمس، کراچی مسلمس رہ جائیں گے، یا پھر نیو یارک مسلمس رہ جائیں گے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیٹ، نو ون وانٹس ٹو بی دیٹ. اوکے، اسرائیل نے بھی کہا تھا کہ بھائی سارے کے سارے جوز، جرمن جوز سے، پولش جوز سے، انگلش جوز سے نکال کے اسرائیل میں اکٹھے کرو تاکہ جوز تو رہے. ٹھیک ہے، ان کو اسرائیل کا وعدہ ہوا، ٹھیک ہے ان کی کتاب میں ہوا ہوگا، ہمیں تو پوری دنیا کا وعدہ ہوا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہم بھائی یہودی میں فرق یہ ہے، وہ اسرائیل چاٹے گا، ہم پوری دنیا کا نظام سنبھالنے کے لیے آئے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا کیا مطلب ہے کہ تو جا بھائی، جا تل ابیب سنبھال، میں نے دنیا کا ہر دارالخلافہ سنبھالنا ہے انشاءاللہ. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اب دماغ فتح کرتے ہیں تو ہوتا ہے، تلواروں سے نہیں ہوتا پوری دنیا فتح. اور ہو بھی گئی، سمجھ لے تلواروں سے خلافت آ بھی گئی. کتنے عرصہ ٹکے گی تلواروں کی خلافت؟ جب تک آپ نے ذہن نہیں فتح کیا، آپ نے نسلیں نہیں فتح کی، آپ نے بس تھوڑی دیر کا ٹکا بٹھایا ہوا ہے، 1 یا 2 یا 3 ہفتے کی مار ہوتا ہے، نیچے سے پھر بغاوت شروع ہوتی ہے. اگلوں کی غیرت نہیں ہے. وہ سوچیں تو صحیح، انہوں نے نہیں غیرت کے بارے، ہمارے اوپر کوئی آ کے حکمران بنے گا تو ہم نیچے اسکیمیں نہیں بنائیں گے، اس کو اٹھا کے پٹک دیں کہیں اور. یہ ہماری غیرت کر، ان کی کوئی غیرت نہیں ہونی، ان کی بھی غیرت ہونی ہے. اب تو نیشنل اسٹیٹس ہے، سب کی اپنی نیشنل غیرت بھی انوینٹ ہو گئی ہوئی ہے. ہر نیشن کی اپنی ایک پلاسٹک کی غیرت بھی انوینٹ ہوئی ہوئی ہے، جو کہ انسان کی اپنی سائیکالوجی میں نہیں، مگر بنا لی ہم نے. تو خلافت ایسے نہیں ٹکنی اگر آپ نے ذہن نہیں فتح کیے تو، اور خلافت کی ضرورت ہی نہیں اگر ذہن فتح کر لیے. اوکے، گلوبل سسٹم از آلویز اسٹیبلشڈ آن دا بیس آف انٹلیکچوئل سپیریورٹی. ہم نے آقا مان کے اپنا سب کچھ پیش کیا اس کو جس نے ہمارا ذہن فتح کیا. اور یہی پیغام ہے جو نبی علیہ السلام نے بھی آگے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذہن فتح کر لیے تھے. لوگوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، جب مکہ واپس آئے کوئی ایک تلوار نہیں اٹھائی کسی نے کہ بھائی نہیں، یہ دس از اے ٹرو میسج، ٹرو میسنجر. اب سنیں وہ ان کفار کے ٹیسٹیمونیلز ریکارڈڈ ہیں، کفار کے ٹیسٹیمونیلز ریکارڈڈ ہیں فتح مکہ سے پہلے کے، کہ نہیں بھائی یہ ہمیں مان لیا ہے کہ یہ سچا میسنجر ہے، یہ میسج صحیح سچ میسج ہے. جب یہ والی انرجی نیچے سے یوتھ کریٹ کر رہا ہو یا گھر والے ڈومیسٹک لیول پہ کریٹ ہو جائے تو آرمیز خود ہی فلاپ ہو جاتی ہیں کہ نہیں کس لیے لڑ رہے ہیں یار. جب ہمارے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بندہ وہ ٹھیک ہے غلط ہم ہیں، ہم نے کیا لڑائی کرنی پھر. سو دس از ہاؤ اٹ ہیپنز. زیادہ لمبی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کچھ سالوں، 1 یا 2 نسل کی مار ہے، 1 یا 2 نسل. اگر اس نسل، میری نسل نے کام شروع کر دیا، اگلی نسل نے انٹلیکچوئل سپیریورٹی دکھا دینی. قرآن اتنی بڑی کتاب ہے، میری نسل ہی دکھا دے گی اگر صحیح اینگل سے پکڑ لیا قرآن پاک کو. جس اینگل سے پچھلی 10 نسلوں نے پکڑا، دیکھ لیا کیا کیا انہوں نے قرآن کے ساتھ. خود ہی نہیں پڑھتے ہم قرآن، کسی غیر مسلم کو پڑھائیں گے؟ یہ کرنا ہے میری پچھلی نسلوں کے. آپ بتائیں کون سے گھر میں اسلام کے دنیا میں کون سے گھر میں بچہ کہتا ہے صبح اٹھ کے کہ قرآن کھولوں گا میں، قرآن از دا موسٹ اٹریکٹیو بک؟ 0% ہے، 1% بھی نہیں. 0% مسلمان قرآن پاک کی طرف اٹریکٹ ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پال اور پیٹر انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھ کے قرآن کھولیں گے. مانتے ہی نہیں، ہم جھوٹ کے اوپر جھوٹ، خود فریبی میں بیٹھے ہوئے.
انڈین مسلم کی بات کریں آپ مکہ کے مسلمانوں کی میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی نہیں قرآن کی طرف اٹریکٹ، برکات لینے اور بھائی سکون آتا ہے، نیند آ جاتی ہے اس سے، بس اس لیے قرآن میں جاتا ہے مسلمان۔ سوچیں پڑھ کیا رہا ہوتا ہے، افلا یاقلون، سوچ نہیں رہا ہوتا کہ کیا پڑھ رہا ہے، لکھا کیا ہوتا ہے افلا یاقلون، نہیں عقل کرو گے، نہیں جی یا اللہ میں عقل نہیں کروں گا، میں رٹا مار کے پڑھوں گا، مجھے وہ ہر 11 حروف کی برکات چاہیے، 110 نیکیاں ہو گئی، میں نے افلا یاقلون پڑھ لیا، یہ پڑھا ہے قرآن پاک کے ساتھ، یہ کیا ہم نے۔ لعلکم یتفکرون، کہاں پہ لکھا اللہ نے کہ قرآن اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا نا تو خشیت اللہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ اتنی بڑی کتاب نازل ہوگی میرے اوپر۔ کیا کیا مولوی صاحب نے؟ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے، کیا محاورہ ہے؟ کیونکہ تمہیں پہاڑ بہت بڑی چیز لگتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی چیز لگتی ہے، اللہ کے لیے بھی پہاڑ بڑی چیز ہے، اس لیے کہ بھائی صاحب آپ کے لیے پہاڑ بہت بڑی چیز ہے تو اللہ کے لیے بھی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہاڑ کا بات کی ہے کہ اللہ کے لیے بہت بڑی چیز ہے پہاڑ، نعوذ باللہ، یہ باتیں بتا رہے ہو، لٹرلی یہ بتا رہے ہیں مجھے اس وقت کالم کہ پہاڑ اتنی بڑی چیز ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے پہاڑ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نشانی بتا رہے ہیں کہ میں نے پہاڑ کیوں بتایا؟ سوچے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے پہاڑ سے کہا کہ یہ امانت لے کے جائے گا، پہاڑ نے کہا نہیں لے کے جاؤں گا، آسمان سے کہا لے کے جائے گا، نہیں لے کے جاؤں گا۔ آج تک کسی مسلمان نے غور کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پہاڑ سے بات کرو، پہاڑ جواب دے رہا ہے؟ یہ بھی محاورہ ہے، یہ بھی شاعری کی ہے نعوذ باللہ اللہ نے، آسمان بھی جواب دے رہا ہے، انسان کہہ رہا ہے میں جاؤں گا، یہ تو انسان نے بھی محاورے میں کہا ہوگا نا پھر۔ یہ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ کیا کتاب آ گئی ہے ہمارے پاس، اس کتاب کے انہی الفاظ کو کسی اور مطلب میں لے کے وہ گورا کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کے کام کر رہا ہے، بس قرآن نہیں ہے، اسلام نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے غلط کر رہا ہے۔ وہ قرآن کے تھرو کرتا تو بڑے کام کر دیتا۔ وہ جرمن جو تھا نا، جس نے حضرت حذیفہ بن جمان کی قبر کا معائنہ کرنا، جرمن آئے تھے نا، آپ کو پتا ہے حذیفہ، آئی ہوپ یو نو کہ حذیفہ بن جمان کی قبر جب قبر دوبارہ سے کھولی گئی، کیونکہ حذیفہ بن جمان نے شاہ عراق میں ہوا ہے واقع، آئی تھنک 40s میں اور 50 میں، اب یہ شاہ عراق تھا، تو وہ جرمن تھا، آپتھمالوجسٹ تھا، جرمن آپتھمالوجسٹ، ریکارڈنگ کے لیے بلایا ہوا تھا کہ جی دیکھ لینا، ہم کوئی ایسی کوئی بے حرمتی نہیں کریں گے صحابہ کی قبریں۔ اور جرمن آپتھمالوجسٹ نے حضرت حذیفہ کی آنکھیں دیکھی نا جب، تو وہ مسلمان کیوں ہوا؟ حضرت حذیفہ نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے وہ سائنس اپنی میڈیکل سائنس کی نشانی دیکھی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی، how is this man's cornea still intact? That's the first thing that melts when the person dies, first thing. اور جس طریقے سے وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے، this is as good as a live person. I hope everyone knows حذیفہ کی کہانی کا، یہ جو 1940s میں ہوئی ہے۔ ان کے پاس میں بتا رہا ہوں آدھی نشانی پہنچ چکی ہے، اور وہ دنیا میں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے غلط ملت بھی کرتے رہتے۔ ہمارے پاس پوری نشانی ہے قرآن پاک میں، اور کروڑوں نشانیاں ہیں، مگر ہم نے ایک بھی کچھ نہیں کرنا ہم نے، بس اللہ تعالیٰ نے محاورے بولے سارے، یہ کیا کہ چپ ہو کے سلا دینا۔ تو آئی وانٹ ورک شاپس اوپننگ اپ، آئی وانٹ ریئل سائنس، ناٹ دس سائنس، دا ریئل سائنس، نام سائنس ہی ہے، اس کی ورک شاپس کھلوانی ہے اپنے بچوں سے۔ میں ہوپ فلی میرے 8-9 بندوں سے بات کر لی ہوئی ہے جنہوں نے خود پلیج کیا ہے کہ ہم خرچہ کریں گے اس ورک شاپ کا، پاکستان میں ہوگی، انڈیا میں ہوگی، نیو یارک میں ہوگی، برازیل میں ہوگی، ہر جگہ پہ ہوگی، ایک سبجیکٹ میٹر کی ایک جو ایکسپیریمنٹیشن لیب ہم کھول کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ کر رہے ہیں لوگ، کرنے والے مجھے بتا رہے ہیں نا، جس طریقے سے وہ پلیج کر رہے ہیں اور کام کرنے والے لوگ ہیں، خالی باتوں کے گفتار کے غازی مسلمان نہیں ہیں۔ دے نو کہ قرآن پاک کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے، کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ ہم نے وہ ورک شاپ کھول کے اپنے ہی بچے ٹرین کرنے ہیں، تاکہ دنیا پوری ان ورک شاپس میں آئے، غیر مسلموں کی بھی، کہ بھئی کس طرح تم نہیں پہنچو گے ان نتیجوں کے اوپر، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ میتھمیٹکس کی فلاسفی کھولنی ہے ہم نے انشاءاللہ امریکہ میں کھولنی ہے، پاکستان میں بھی کھولنی ہے۔
ریئل سائنس میں گھسانا ہے بچوں کو. آج ان کو بتاؤں گا اسٹیم فیلڈز ہوتی کیا ہیں, ٹیکنالوجی کا اصل مطلب کیا ہے. خالی سومیرینس کے پاس ہی ٹیکنالوجی پہنچی, خالی ایجپشین کے پاس نہیں پہنچی تھی, اور ایجپشین نہیں تھے خیر, اس وقت تو نہیں کوئی ایجپٹ تھا جب یہ پیرامڈز بن رہے تھے. خالی مائنس کے پاس نہیں پہنچی تھی, مسلمانوں کے پاس زیادہ بڑی ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے, ہم بس نکال نہیں رہے اس میں سے کچھ. ایک بار نکل ایک بار شروع بھی کر دی نا, ہر مسلمان انشاءاللہ اپنی نماز میں معراج کرے گا انشاءاللہ.